علی مولا علی مولا علی مولا علی۔ بسمillahirrahmanirrahim۔ معزز ناظرین السلام علیکم، آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام عید غدیر میں۔ ہم عید غدیر کے خطبے کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خطبہ غدیر جو اتنا اہم ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ یہ ایسا دن ہے جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی امامت کا اور ان کی ولایت کا۔ تو چلیے خطبہ غدیر کو ایک بار پھر سے سمجھنے کے لیے اور آگے جو رہ گیا تھا اس پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب۔ تو آئیے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بہت شکریہ کہنا چاہوں گا کیونکہ خطبہ غدیر کو سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے، اور ابھی تک ہم لوگ عید غدیر مناتے ہیں، عید سعید کے طور پر مناتے ہیں، ہم سب کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی عید ہے، لیکن جو کانسیپٹ تھا، جو مفہوم تھا، وہ آج ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، کلیئر ہو رہا ہے، تو بہت شکریہ اس کے لیے۔ جزاکم اللہ۔ اور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ جو رہ گیا تھا ابھی خطبہ غدیر میں کافی کچھ بیان کرنے کو ہے، تو میں چاہتا ہوں اسی سے پھر اس پروگرام کا آغاز کیا جائے آگے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم بات اس بارے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کا رسول کہہ رہے تمہارے لیے توحید کے بعد، رسالت کے بعد اہم کیا چیز ہے، جی، اور ایک اپنی زندگی کا خاکہ بیان کرنے کے بعد اللہ کا رسول یہ جملے ارشاد فرماتا ہے، معاشر الناس، اے لوگو، حبانی اللہ عز و جل بہذہ الفضیلت منم منہ علیہ، اللہ نے یہ ساری فضیلتیں مجھے عطا کی احسان مجھ پر کرتے ہوئے، وہ احسان منہ علیہ، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے اوپر، ولا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی، ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، الا لہ الحمد منی ابد العابدین، جب تک ابد زمانہ ہے اور دہر ہے، ہر حالت میں میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ جی، اس کے بعد فرمایا معاشر الناس، اے لوگو، فضلوا علیہ، علی کو فضیلت کو تسلیم کرو، فإنہ افضل الناس بعدی من ذکر و انثی، اس لیے کہ علی میرے بعد ہر مرد اور عورت سے افضل ہے۔ جی، ما انزل اللہ الرزق، اللہ جو بھی رزق نازل کرتا ہے، یعنی جس سے نازل کیا ہے اب تک، وہ بقی الخلق، اور جب تک خلق باقی رہے گی، علی سے بڑھ کر میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ ملعون ملعون، اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر لعنت ہو۔ جی، مغضوب مغضوب، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہو، اللہ کا غضب ہو۔ من رد علی قولی ھذا، جو اس میری بات کو انکار کرے، ولم یوافق ہو، اور اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ الا ان جبرائیل خبرنی ان اللہ تعالی بذا، اللہ کی طرف سے جبریل نے مجھے اس کے بارے میں خبر دی ہے، وہ یقول، اور بتایا ہے کہ من عادى علیًا، جو علی کو دشمن رکھے گا، ولم یتولہ، اور ان کو اپنا ولی نہیں مانے گا، فعلیہ لعنتی وغضبی، اللہ نے بتایا کہ اس کے اوپر میری لعنت ہوگی اور میرا غضب نازل ہوگا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اس کے بعد پیغمبر نے یہ آیت، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان سوچ لے کہ قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کیا لے جا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان تخالفوا، اللہ کی مخالفت نہ کرو، فتدل قدم بعد سوء، اس لیے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، تمہارے قدم لڑکھڑانے لگیں گے جبکہ تم پہلے صراط مستقیم پر آ گئے تھے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ بالکل جانتا ہے ہر وہ چیز جو تم انجام دیتے ہو۔ معاشر الناس، اے لوگو، ان جنب اللہ الذی ذکر فی کتابہ، جنب اللہ ایک لقب ہے اللہ کا پہلو، کہتے یہ اللہ کے پہلو، الذی ذکر فی کتابہ العزیز، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ فقال تعالی مخبراً عمن یخالف، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے خبر دیتے ہوئے جو اس کی مخالفت کرے، ان تقول نفس، ایک دن ایسا نہ آئے تم پر کہ تم کہو یا حسرتاً، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہے کاش وائے ہو مجھ پر
کہ میں نے جو جنب اللہ کے سلسلے میں افراط اور دشمنی کی ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، تدبر القرآن وفہموا آیات ہی، قرآن کو سمجھو، اس کی آیاتوں کو سمجھو، اس کی آیات کو سمجھو، وانظروا الی محکمات ہی، اس کی محکم آیتوں کو سمجھو، وانظروا ولا تتبعوا متشابہہ، اور متشابہ آیت کی پیروی نہ کرو، فواللہ لن یبین لکم زواجرہ، خدا کی قسم کوئی وضاحت نہیں کر سکے گا وہ چیز جس کو اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، وَلَن یوضح لکم تفسیرہ، کوئی تمہارے لیے اس کی تفسیر واضح نہیں کر سکے گا، الا الذی انا آخذ بیدی، سوائے اس کے جس کا ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوں، اور مسیدہ الیہ، اور جو میرے اوپر مسد اوپر کی طرف جا رہا ہے، والشاعل جس کے بازوؤں کو میں نے پکڑ کے رکھا ہے، ورافعہ بیدیہ، اور اپنے ہاتھوں سے بلند کیا ہے، وَمُعْلِمُكُمْ، اور وہ سکھائے گا، ان من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، وہ علی ابن ابی طالب اخی و وسی، وہ علی ابن ابی طالب ہے میرے بھائی میرے وسی، وموالاتہ من اللہ عز وجل انزلہ علیہ، ان کی محبت اور ان کی ولایت کو اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ جی معاشر الناس ان علیٰ والطیبین من ولدی من صلبہ، اے لوگو، بے شک علی اور ان کی پاکیزہ اولاد میری صلب سے، ہم الثقل الاکبر، وہ ثقل اکبر ہیں، ثقل اصغر ہیں، والقرآن ثقل الاکبر، فکل واحد منہما منبع عن صاحبہ، ہر ایک ان میں سے اپنے صاحب کی طرف سے خبر دیتا ہے، وہ موافق لہ، اس کی موافقت کرتا ہے، لن یفترق حتی یرد علیہ، یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ حاضر ہوں، الا انہم امناء اللہ فی خلقہ، جان لو یہ اللہ کے امانت دار ہیں اس کی مخلوقات میں، حکامہ فی ارض، اور اللہ کے حاکم اور حکومت کرنے والے ہیں اس کی زمین پر، الا وقد ادیت الا وقد بل، اے لوگو جان جاؤ میں نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا دیا، ادا کر دیا، تمہیں سنا دیا، تمہیں اے لوگو تمہارے لیے واضح کر دیا، اور جان لو ان اللہ عز وجل قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وَأَنَا قُلْتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور میں اللہ کی طرف سے تمہیں بیان کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف سے بیان کر رہا ہوں، الا انہ لا امیر المومنین غیر اخی ہادی، یاد رکھو اس علی کے علاوہ کوئی، اس میرے بھائی کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں ہے، الا لا تحل امرأۃ المومنین بعد لأحد، میرے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ کے مخاطب کروائے۔ جی یہ ہے، دیکھیے اتنی بات تھی کہ اس بارے میں کہ اہمیت، یہ خطبے کی اہمیت کیا ہے، جی اتنے سارے پیغام اللہ کے رسول نے اہمیت علی علیہ السلام، اہمیت ولی اور اپنی فضائل اور کرامات بتائے۔ کہنا یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی اعلان کیا جاتا ہے اس کے لیے بڑا انتظام کیا جاتا ہے، اور جب کوئی اہم اعلان ہوتا ہے، ضروری اعلان ہوتا ہے، تو بڑا ہی بڑے طور پر اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو جو یہ اعلان کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا۔ اب میں اگلے سوال کی طرف اگر بڑھوں تو کیا رسمی طور پر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اماموں کو بھی مطلب سند پیش کی ہے اس میں؟ دیکھیے یہ بھی بہت اہم سوال آپ کا ہے، جی، کہ کیونکہ ایک جگہ پہ آپ نے خطبے میں کہا کہ اور بھی دوسرے اماموں کا ذکر آیا ہے۔ جی جی بالکل، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب بالکل ہے۔ یہ جو غدیر میں علی علیہ السلام کو چہرہ دکھایا، جی سنایا اور بتایا، اور پھر یہ کہا کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی اب قیامت تک کیسے چلے گا؟ قیامت تک ایک کہ میں نے جو ہے تعارف کروا دیا ہے، معرفی کروا دی ہے، بقیہ کا نام و نشان بتا دیا ہے کہ بقیہ اس کے بعد آئندہ آپ اسی خطبے میں پڑھیں گے کہ اسلام کا فیوچر کیا ہے۔ آخر یہ جو ولایت کی بات ہے اور اماموں کی بات ہے ایک کے بعد ایک، آپ یہاں سے دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی اور آگے ہے۔ بالکل بالکل۔ جی بتائیں۔ ثم قال ایھا الناس، اے لوگو، من اولا بکم من انفسکم، مجھے بتاؤ تمہاری جان سے بڑھ کر کون ہے
اس وقت۔ من اولیٰ بکم من انفسکم، تمہاری جان سے زیادہ کون تم پر اولویت رکھتا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اہمیت رکھتا ہے۔ فقال الا من کنت مولا، پھر اس کے بعد کہا اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ۔ یہ لوگوں سے سوال کیا، ہاں وہ 1 سوا لاکھ لوگ موجود ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں یا آگاہ ہو جاؤ، میں جس کا مولا ہوں پس علی بھی اس کے مولا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دعا ہے دیکھیے، اللہم والِ من والا، اے اللہ تو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہو، وعاد من عادا، اس سے دشمن رکھتا ہے جو مجھے دشمنی رکھتا ہے، وانصر من نصر، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، وخذل من خذل، اے اللہ جو علی کو ذلیل کر تو اس کو ذلیل کر۔ معاشر الناس، آپ دیکھیے اس کے بعد کیا جملہ ہے، ھذا علی اخی، یہ علی میرا بھائی ہے، ووصی، اور میرا وصی ہے، وواع علمی، میرے علم کا ظرف ہے، وخلیفتی فی امتی، میری امت میں میرا خلیفہ ہے، الا من آمن بی، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، وعلی تفسیر کتاب اللہ عز و جل، اور جو اللہ کی تفسیر کتاب کی تفسیر جانتا ہے، والداعی الیہ، جو اللہ کا بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، والعامل بما یرضا، اور عمل کرنے والا ہے جو اللہ کی مرضی ہو، المحارب لاعدائہ، جنگ کرنے والا ہے اللہ کے دشمنوں سے، موالی علی طاعتہ، ان کی اطاعت کو ماننے والا ہے، والناہی عن معصیتہ، ان کی معصیت سے روکنے والا ہے، انہ خلیفۃ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، وامیر المومنین، وہ مومنین کا مولا ہے، امیر ہے، والامام الہادی من اللہ، امام کی طرف سے ہدایت کرنے والا ہے اللہ کی طرف سے، وقاتل الناکسین، اور عہد و پیمان کو توڑنے قتل کرنے والا ہے، جو قاتل الناکسین، بیعت توڑنے والوں کو قتل کرنے والوں، قاصدین، انصاف کرنے والوں کے ساتھ، والمارقین، جو اس کی ولایت چھوڑ گئے ان کے، وہ مارقین بامر اللہ، ان کے اوپر۔ پھر اس کے بعد یقول اللہ عز و جل ما یبدل القول لدی، میرے پاس جو اللہ کا حکم ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، بے امرکا یا ربی یقول، اے اللہ تیرے حکم سے، تیرے فیصلے سے کہتا ہوں، اللہم وال من والا، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھ جس کو علی کو دشمن رکھے، وانصر من نصر، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، وخذل من خذل، اے اللہ جو علی کو ذلیل کر تو ان کو ذلیل کر، ولعن من انکرہ، جو علی کا انکار کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، واغضب علی من جحد، اور اے اللہ تو ناراض ہو جائے جو اس کے حق کا انکار کرے۔ جی اس کے بعد فرماتے اللہم انکا انزلت الآیہ فی علی، اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں علی کے بارے میں ایک آیت نازل کی، ہند تبین ذالک، جب آپ اے اللہ تو وضاحت کر رہا تھا، وَنَسَبِكَ إِيَّاهُ، لہذا جب تو انہیں امام معین کر رہا تھا تو اے اللہ تو نے ان کے لیے آیت قرآن میں نازل کی۔ کون سی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی، آپ کے دین سے راضی ہو گیا، آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ وقلت، اے اللہ تو نے کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وقلت، اے اللہ اسی طرح تو نے کہا ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، فلن یقبل منہ، ہرگز تو اس سے قبول نہیں کرے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور قیامت میں وہ یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہم انی اشہدک، اے اللہ میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، انی قد بلغت، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ آپ دیکھیے تاکید کیسی امامت کے مسئلے پر اللہ کے رسول نے کیا، یہ اے لوگو معاشر الناس ان اکمل اللہ عز و جل دینکم بامامتہ، اے لوگو اللہ نے اپنا دین
مکمل کیا ہے علی کی امامت پر۔ اور یہ قرآن میں آیت بھی نازل ہو گئی۔ جی فمن لم یعتم بہ، جو علی کی امامت کو نہیں مانے، اور بمن یقوم مقام، آپ پوچھ رہے تھے 12 اماموں کو، جو علی کے امامت کو نہ مانے یا علی کے جانشین کو نہ مانے، من ولدی، میری اولاد میں سے، من صلبہی، میری نسل میں سے، الی یوم القیامہ، قیامت تک نہ مانے، والعرض علی اللہ عز وجل، یا ان کو لے کر ساتھ مر اللہ کے پاس نہ آئے، فاولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال اکارت جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی برباد، ان کو کوئی ثواب ملے گا، آخرت میں بھی نہیں ملے گا، وفی النار ہم خالدون، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ معاشر الناس ھذا علی، اے لوگو یہ علی ہے، انصرکم لی، یہ میرے لیے مددگار ہے، سب سے زیادہ میرے لیے تم میں سے مدد کرنے والا تھا، وحقکم بی، اور تم سے زیادہ حقدار ہے میرے نزدیک، اقربکم الیہ، تم سے زیادہ میرے نزدیک ہے، واعزکم الیہ، تم سے زیادہ میرے نزدیک عزت والا ہے، واللہ عز وجل وانا عنہ راضیان، یہ دیکھیے کیا جملہ ہے کہ اللہ اور میں اس سے راضی ہیں، وما نزلت آیت رضن فی القرآن الا فی، یاد رکھنا قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنی رضایت کا اعلان کیا ہو سوائے کہ علی اس میں پائے جاتے ہیں، ولا خاطب اللہ الذین آمنوا الا بدا بہ، اللہ نے جہاں الذین آمنوا کہا ہے اس میں سب سے پہلے علی کو مخاطب کیا ہے، ولا نزلت آیت مدح فی القرآن الا، کوئی تعریف کی آیت نازل نہیں ہوئی قرآن میں سوائے کہ اس میں علی، وہ علی کے بارے میں ہے، ولا شہد اللہ بالجنت، اور جنت کی گواہی، جنت کو نہیں دیکھا ہے، فی حل اتی علی الانسان میں، یہ سورہ دہر میں جنت کی جو بات کی ہے، جنت کے لیے جو گواہی دی ہے وہ صرف علی کے لیے ہے، ولا انزلھا فی سواہ ولا مدح، اور جان لو علی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی علی کے علاوہ کسی کی تعریف ہوئی۔ معاشر الناس، اس کے بعد دیکھیے معاشر الناس ہوا ناصر دین اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والا یہی ہے، والمجادل عن رسول اللہ، رسول اللہ کی دفاع کرنے والا بھی یہی ہے، وہو التقی النقی الہادی المہدی، وہ متقی بھی ہے، پاک و پاکیزہ بھی ہے، ہدایت کرنے والا بھی ہے، ہدایت یافتہ ہے بھی ہے، نبیکم خیر نبیین، تمہارا نبی سارے انبیاء سے افضل ہے، ووصیکم خیر، اسی طرح تمہارے نبی کا وصی بھی ساری دنیا کے لوگوں سے افضل ہے، بے شک، وبنوہ خیر الاوصیاء، اس کے بیٹے بھی سب اوصیاء میں سب سے بہتر ہیں، معاشر الناس، اے لوگو جان لو، ذریت کل نبی من صلبہ، ہر نبی کی جو ہے کیا، ہر نبی کی ذریت اس کی صلب اور اس کی نسل اور اس کے خون سے ہوتی ہے، وذریتی من صلب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور میری ذریت علی کی اولاد، علی کے صلب سے ہے۔ معاشر الناس ان ابلیس، ذرا غور کیجئے گا، ان ابلیس اخرج آدم من الجنت بالحسد، اے لوگو بے شک ابلیس نے جناب آدم کو جنت سے باہر نکلوا دیا حسد کی بنا پر، فلا تحسدوہ، علی سے حسد نہ کرنا، فتحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال اکارت جائیں گے، برباد جائیں گے، وتذل اقدامکم، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارے قدم لرزنے لگیں گے، لڑکھڑا جائیں گے، پھسل جائیں گے، فإن آدم اہبط إلی الأرض بخطیئۃ واحدہ، اللہ نے ایک غلطی کی بنا پر، ایک ترک اولا کی بنا پر جناب آدم کو جنت سے باہر نکال دیا، وَهُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کے منتخب بندے تھے، وَكَيْفَ بِكُمْ، تمہارا کیا حل ہوگا، وَأَنْتُمْ تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو، خطبے میں ارشاد کر رہے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آئینہ دکھا رہے ہیں، آئینہ دکھا رہے ہیں، مطلب کہ اتنا بڑا پیغام جو رسول اکرم دے رہے ہیں، جس میں اماموں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں بتا رہے کتنی اہم ہے یہ۔ جی وَمِنْكُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ، ہم جانتے ہیں تم میں سے ہزاروں لوگ اللہ کے دشمن ہیں، تو تمہارا کیا حل ہوگا اگر علی سے دشمنی کرو گے؟ جی أَلَا وَإِنَّهُ لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا إِلَّا شَقِيٌّ، آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں ہوشیار کر دے رہا ہوں،
تمہیں متوجہ کر دینا چاہ رہا ہوں. وارننگ دے رہے ہیں. ہاں لا یبغض علی الا شقی، علی سے کوئی دشمنی بغض نہیں کرے گا سوائے کہ وہ شقی و بدبخت ہوگا. ولا یوالی علی الا تقی، اور علی سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے کہ متقی ہو. ولا یؤمن بہ الا مومن، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں علی کے اوپر ایمان نہیں لائے گا سوائے مومن پاکیزہ خالص مومن کے. وفی علی واللہ نزلت سورۃ العصر، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ سورہ عصر نازل ہوا ہے علی کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے جی الا علی، سوائے علی کے جو ایمان لائے، وہ رضیہ بالحق، اور حق پر راضی ہوئے اور حق پر صبر کیا. جی اس کے علاوہ سب پر اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یہ پوری سورہ علی کے بارے میں نازل ہوئے. جی معاشر الناس، اے لوگو، قد استشہدت اللہ، میں نے اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اے لوگوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اور بلغتکم رسالتی، مجھے جو پیغام دیا تھا پہنچا دیا. وما علی الرسول الا البلاغ، اللہ کے رسول کا کام تھوڑی ہے کہ سوائے ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے سوائے پیغام پہنچا دیں. بقیہ نہیں، ہمارا کام یہ نہیں ڈنڈا مار کے تمہیں منوا لے. لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ کے پیغام کو سنو. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتا تھا اس کو سنو اچھی طرح، اس کو فالو کرو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. جی 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 یہ ہے جو آپ کا جواب تھا. آپ کا سوال تھا کہ کیا امامت علی علیہ السلام سے محدود؟ جی نہیں، امامت قیامت تک کے لیے ہے. مطلب وہ ذکر بھی خطبہ غدیر میں ہو گیا ہے. اسی لیے آپ جان لیجئے، فرما دیتے ہیں میں آخری بار تمہارے سامنے کھڑے ہو کر قیامت تک آنے والے پلان کا اعلان کر دیتا ہوں. مطلب ایسا نہ ہو کہ کہیں لوگ یہ آگے چل کے یہ کہنے لگے کہ صرف امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا تھا، بلکہ خطبہ غدیر سے ناظرین یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 12 اماموں کی امامت اور ولایت یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اعلان کیا ہے. جی مولانا صاحب، ایک اور اہم سوال میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ منافقین کے بارے میں اور ان کے مقاصد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. خود اللہ کے پتہ ہے کہ شاید کچھ لوگ، کیونکہ خطبے میں آپ نے ذکر کیا کہ شروع میں ہی اللہ کا رسول، تو ان کے بارے میں بھی بتانا ضروری تھا. تو آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ کا رسول، معاشر الناس، اے لوگو، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل معہ من قبل، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل کیا گیا ہے پہلے سے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، فنردها علی ادبارها، اور تم ایمان چھوڑ کر اپنے پہلے والے دین پہ پلٹ جاؤ، اور نلعنہم کما لعن، اور نہ یا اس طرح تم پر لعنت ہو جیسے اصحاب سبت پر لعنت ہو. باللہ، پھر اللہ کا رسول کہتے ہیں قسم کھا کے میں کہتا ہوں، ما انا بہذہ الآیہ، اس آیت سے مراد اللہ نے نہیں لیا ہے سوائے الا قوما من اصحابی، سوائے میرے اصحاب کے ایک گروہ کے بارے میں، عارفہم باسمائہم وانسابہم، میں ان کا نام بھی جانتا ہوں، ان کی خاندان کو بھی جانتا ہوں. وقد امرت بالصفح عنہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ان کو نظر انداز کر دو، معاف کر دو. اچھا، ان کو دھیان نہ دو. فلیعمل کل امرئ علی ما یجد، ہر انسان کو چاہیے عمل کرے جو پاتا ہے. کیا پاتا ہے؟ لعلی فی قلبہ من الحب والبغض، تمہارے دل میں علی کی محبت ملتی ہے یا بغض، جو کرنا ہو کرو، ایک دن تو آنے والا ہے. یہ منافقین کے بارے میں یہ ہوشیار ہے ایک دم. آگے فرمایا معاشر الناس النور من اللہ عز وجل، اے لوگو جان لو اللہ کی طرف سے نور نازل ہوا، مسلوق فیہ، جو میرے اندر آیا، ثم فی علی ابن ابی طالب، پھر علی کے اندر آیا، ثم فی نسل منہ، پھر علی کے نسل میں جاری ہوا، کہاں تک؟ الی قائم المہدی، یہ نور قائم مہدی تک ہے، امام عصر تک. ہاں، الذی یاخذ بحق اللہ، وہ مہدی جو اللہ کا حق لے لے گا، اور بکل حق ہوا لنا، یا ہمارا جو حق کسی نے لے لیا وہ بھی لے لے گا. لأن اللہ عز وجل قال قد جعلنا حجتنا للمقصرین،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں حجت قرار دیا ہے، چاہے کوتاہی کرو گے ان کے اوپر بھی، دشمنوں کے اوپر بھی، مخالفین کے اوپر بھی، خیانت کرنے والوں کے بھی، گناہ کرنے والوں کے اوپر بھی، ظلم کرنے والوں کے اوپر بھی، غاصبین دنیا میں جتنے ہیں ان سب کے اوپر ہمیں حجت بنائے۔ تو ہمارا حق اگر کوئی لے گا، ہمارا بیٹا اگر اس سے وہ حق چھین لے گا، نکال لے گا۔ معاشر الناس، اے لوگو، انذرکم انی رسول اللہ، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ قد خلت من قبل الرسول، اور مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ فَإِن مِتُّ أَوْ قُتِلْتُ، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں یا میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا تم پرانے دین پہ پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو پلٹ گیا پرانے دین پہ، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو تھوڑی نقصان پہنچائے گا، جو تم اپنا نقصان کرو گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، کفر کرنے والوں کو جزا نہیں دیتا۔ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، الا وَإِنَّ عَلِيًّا هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، اللہ نے جو ہے صابر شاکر کی جو صفت بتائی وہ علی کے لیے بتائی ہے۔ ثُمَّ مِن بَعْدِهِ وُلْدِي مِن صُلْبِهِمْ، اور کس کے لیے؟ پھر میری اولاد جو علی کے صلب میں سے ان کے لیے بتائی ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، لا تمنوا علیہ باسلام، اسلام لنگ کر مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بل لا تمنوا علی اللہ، بلکہ اللہ پر احسان نہ جتاؤ، فیحبط عملکم، ورنہ تمہارے اعمال اکارت جائیں گے، برباد جائیں گے، ویسخط علیکم، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، ویبتلیکم بشواظ من النار، اور یاد رکھو یہ جو ہے لوہے گرم کر کے تمہیں سزا دی جائے گی، ونحاس، اور پیتل پگھلا کر تمہیں سزا دی جائے گی، ان ربکم لبالمرصاد، یہ نہیں سوچنا اللہ کسی کی گھات میں نہیں ہے، اللہ سب کی گھات لگائے بیٹھا ہو، آؤ تو کر کے دیکھو پھر میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ جی معاشر الناس، اب دیکھیے یہاں واضح طور پر، ابھی تھوڑا اجمالاً تھا، اب تفصیل سن لیجیے۔ اے لوگو انہو سیکون من بعد ائمۃ، اے لوگو میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو جنت کی طرف نہیں، یدعون الی النار، تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، ویوم القیامت، جب قیامت آئے گی تو منہ چھپا کے بھاگ جائیں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ہاں جیسا ہو رہا ہے۔ جی اس کے بعد کہہ رہے ہیں معاشر الناس ان اللہ وعنا، اگر ایسا کرو گے، علی کو چھوڑ دو گے اور ان کے پیچھے جاؤ گے تو میں اور میرا علی، میں اور میرا اللہ، ان اللہ وعنا بریان منہم، میں ان سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اللہ کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ معاشر الناس انہم وانصارہم واتباعہم واشیاؤہم، جو جہنم، ایسے امام کو فالو کرے گا جو جہنم کی طرف لے جائیں گے، اے لوگو یہ لوگ وانصارہم، ان کے مددگار، ان کے فالوور، ان کے شیعہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور تکبر کرنے والوں کے لیے بدترین جگہ ہے، بدترین جگہ ہے۔ الا انہم اصحاب الصحیفۃ، جان لو کہ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ فِي صَحِيفَتِهِ، سوچو اپنی کتاب کے بارے میں، سوچو اپنے اعمال کے بارے میں۔ معاشر الناس انی ادعوها امامۃ ووراثۃ، اے لوگو جان لو میں تمہارے درمیان امامت کو چھوڑ رہا ہوں، وراثت کو چھوڑ رہا ہوں، فی عقبی، میری نسل سے ہوں گے، کوئی اور نسل سے نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے میری نسل سے ہوں گے، بنی امیہ اور بنی عباس نہیں ہو سکتے ہیں۔ وقد بلغت، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ما امرت بتبلیغی، جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا میں نے پہنچا دیا، حجتاً علی کل حاضر و غائب، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، جو اس مجمع میں موجود ہے ان پر حجت تمام کر دی، قیامت تک آنے والے ہر انسان پر حجت تمام ہو گئی۔ وعلی کل واحد ممن شہد، اس کے اوپر بھی حجت تمام ہے جو دیکھ رہا ہے، او لم یشہد، جو نہیں دیکھ رہا ہے، ولدا، حتیٰ جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے حجت تمام، او لم یولد، جو پیدا نہیں اس کے بھی حجت تمام۔ آج جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہی حجت تمام ہو رہی ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ وَالْغَائِبَ، بس جو موجودہ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک ایک پیغام پہنچا دے، وَالْوَالِدُ عَلَى وَلَدَ، باپ بیٹے کو پہنچا دے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ خوب آپ اس کے بعد دیکھیے، وَسَيَجْعَلُونَ الْإِمَامَةَ،
بعدی ملکن و اغتصابن، اے لوگو میرے بعد امامت کو لوگ اپنی ملکیت سمجھ لیں گے اور غصب کریں گے. الا لعن اللہ الغاصبین المغتصبین، جو غصب کرے اس پہ اوپر بھی لعنت، جو ان کے پیچھے جائے اس پر بھی لعنت. وَإِنَّهَا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اور یاد رکھنا جو لوگ ایسا کام کریں گے ایک دن ایسا آئے گا جب سب فارغ ہو جائیں گے. مَن يَفْرُغُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمَا، اور ان لوگوں کے اوپر کیا ہوا؟ شُوَاظًا مِّن نار، لوہا گرم کر کے عذاب دیا جائے گا. وَنُحَاسٌ، پیتل پگھلا کر انہیں عذاب دیا جائے گا. فَلَا تَنْتَصِرَانِ، ہرگز ان کی مدد نہیں کی جائے گی. معاشر الناس انہ ما من قریۃ الا واللہ مہلکها اے لوگو، دنیا میں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس گاؤں کو ہلاک اس وقت کرتا ہے جب وہ جھٹلاتے ہیں قیامت سے پہلے آیتوں کو جھٹلاتے وہ مملکها لامام مہدی. اور یاد رکھو دنیا میں کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے لیکن اللہ ان کے اس گاؤں کے رونے والے حق کو جھٹلانے کی بنا پر خوب ان کو کیا ہلاک کرتا ہے. کب؟ قیامت آنے سے پہلے. اور اے لوگو جان لو کہ اللہ کیا کرے گا، اس گاؤں کو امام مہدی کو عطا کرے گا. مصدقاً وعدہ، کہ امام مہدی اس کے مالک ہوں گے. اللہ اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھائے گا. معاشر الناس قد ضل قبلکم اکثر الاولون، اے لوگو تم سے پہلے بہت سارے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. واللہ لقد اہلک الاولین، اللہ نے اولین کو ہلاک کیا ہے. وہو مہلک الآخرین، آخر کو بھی ہلاک کر دے گا. قال اللہ تعالی، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اولین کو ہلاک نہیں کیا ان کی غلطیوں کی بنا پر؟ ثم نتبعہم الآخرین، آخرین کو بھی ہلاک کریں گے اگر ہماری باتوں کو نہیں پار. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرمین کو ہلاک کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، ہر جھٹلانے والے کے اوپر جہنم ہو. آخری جملہ اس کا یہ، معاشر الناس ان اللہ قد امرنی ونہانی، اے لوگو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور منع کیا ہے. وقد امرت علیا ونہیتہ، اور میں نے علی کو حکم دیا ہے اور ان کو علی کو منع کیا ہے. فعلم الامر والنہی لدیہ، اللہ کے واجب و حرام کسی کو جانا ہے تو علی کے پاس ہے. فاسمعوا لامرہ، علی کی حکم کو سنو. تسلمو، محفوظ رہو گے. اطیعو، ان کی اطاعت کرو، ہدایت پاؤ گے. وانتہوا لنہیہ، ان منع کر دیا تو رک جاؤ تاکہ ہدایت پا سکو. وسیروا الی مرادہ، علی جس طرف لے جانا چاہتے ادھر جاؤ. ولا تتفرق بکم سبلا، اور ہرگز اس راستے کو نہیں چھوڑنا جو علی سے الگ کر دے تمہیں. خوب یہ ہے دشمنوں کا خاکہ اور ان کا نتیجہ غدیر میں اللہ کے رسول نے بیان. تو جی ہاں ناظرین، آپ نے آج کے پروگرام میں امام علی علیہ السلام کی منزلت اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کی اہمیت کو سمجھا ہے. یہ ثابت ہوتا ہے خطبہ غدیر سے. آپ نے ایک ہندی میں کہاوت سنی ہوگی، نہیں سنی ہے تو ایک بار سنا دیتا ہوں. ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی. خطبہ غدیر میں جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا موقع ہے. امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے اور اب بتا رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑنا. نہ کہ صرف امام علی علیہ السلام بلکہ 12 اماموں کی بھی گواہی خطبہ غدیر میں ملتی ہے. ہمیں لگتا تھا کہ صرف امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا ہے، لیکن نہیں، قیامت تک کے لیے 12 اماموں کی گواہی خطبہ غدیر میں ملتی ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ خطبہ غدیر کو یقیناً، جیسا کہ آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ 2 گھنٹے، دوسرے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ 2 گھنٹے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ دیا. تو بہت بہت شکریہ اس خطبے کو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جزاکم اللہ خیر الجزاء انشاءاللہ. جی ہاں ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین کے سامنے حاضر ہوں گے اور ایک بار پھر سے ہم ملاقات کریں گے عالی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب سے. خطبہ غدیر کے پیچھے ابھی اور بھی کچھ ہے بات کرنے کے لیے اور اسے جاننے اور سوچنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ. من كنت مولا فهذا لما